Now let's see کہ انفلیشن کیا ہے. Inflation is defined as it refers to a sustained increase in the general price level of goods and services. کہ ایک متواتر بڑھوتی ہے، انکریز ہے، جو کہ نظر آ رہی ہے ہمیں اشیاء اور خدمات کی قیمتوں میں. اور ظاہر ہے جو بھی مینوفیکچرنگ پروسیس ایکسپورٹر کر رہا ہے، اگر اس میں استعمال ہونے والے را مٹیریل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، جو ورکرز ہیں ان کی سیلریز اور ویجز بڑھ رہی ہیں، جو یوٹیلیٹیز ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، so that will all put on the cost of the goods being exported by the exporter. اسی طرح the difference might be created in the value of goods and services in importing and exporting countries. If selling in countries with higher inflation, then link with price with the CGS. تو جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں اور اگر یہ لانگ ٹرم نیگوسیشن ہے، یعنی جو پرائز ہے وہ کئی سالوں پہ محیط ہے، جو آج ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹر کے ساتھ، تو پھر ہمیں جو اپنے ایکسپورٹ پرائز ایگریمنٹس ہیں ان کو ریلیٹ کرنا پڑے گا کاسٹ آف گڈ سولڈ. یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فار لانگ لیٹس سے فار 5 ایئرس جو ہے پروڈکٹ کو اسی پرائس پہ آپ کو سپلائی کروں گا. یہ پاسبلٹی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ڈپینڈنگ اپان دا ریٹ آف انفلیشن اگر میری کاسٹ بڑھتی چلی جائے گی تو لامحالہ مجھے بھی جو ہے ایکسپورٹ پرائس بڑھانی پڑے گی. اب اس کے دو طریقے کہ یا تو آئی کیپ آن چینجنگ دا ایکسپورٹ پرائس، یا اس کو میں ریلیٹ کر دوں، میں شیئر کر لوں اپنے کسٹمرز کے ساتھ کہ یہ جب کاسٹ میری بڑھے گی تو اس حوالے سے مجھے اپنی جو ایکسپورٹ پرائس جو ہے اس کو بھی بڑھانا پڑے گا. If delayed payment problem occur, then impact of inflation should also be accounted for. اور وہ پیمنٹس جو کہ ٹائملی نہیں ہیں، جو کہ آپ کو دیر سے مل رہی ہیں، ان کے اندر بھی آپ کو اپنی نیگوسیشن میں اور ایگریمنٹس میں کنونس کرنا پڑے گا اپنے پوٹینشیل امپورٹر کو کہ اگر جو پیمنٹ ہے ایک مقررہ مدت سے دیر میں ملیں گی تو پھر وہ انفلیشنری جو امپیکٹ ہے وہ بھی اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا پیمنٹ میں، سو دیٹ کمپنی جو اس نے ان پٹس خریدنے ہیں اس میں کمپنی کمپنسیٹ ہو سکے اور انفلیشن کا ایڈیشنل برڈن کمپنی کو بیئر نہ کرنا پڑے گا، which looks fair and justified as well.